ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اللہ پاک کا نام لے کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ذہنی دباؤ اور انسانی صحت۔ کیا یہ مایوسی، ڈر اور نا امیدی اور خوف، کچھ چھن جانے کا، موت کا ڈر، پراگندہ خیالات کی الجھنیں، تفکرات اعصاب و دماغ پر دبا؟ اللہ تعالی کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ذہنی دبا کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اللہ تعالی پر مکمل اور خالص ایمان اور دل و دماغ اللہ تعالی کو تمام دنیا کا مالک مانتا ہے۔ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، زندگی اور موت، مشکلیں دور کرنے والا، بارشیں برسانا، اولادیں دینے والا، غرض کے سب اکیلے اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ سب کام کرنے والا انسان سے 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہے، تو اس پر ایمان ایسا ہو کہ جو بھی وہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس کی جنت کو حاصل کرنے اور اس کی جہنم سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرے اور اس سے ڈر کر زندگی گزارے، جس کی رضا کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک بہت بڑی وجہ ذہنی دبا کی یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کو مختار کل نہ سمجھنا۔ ذہنی دبا آج کل ایک عام بیماری کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ یہ بیماری یورپ، امریکہ اور اس جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں تو عام ہے جیسے دوسری بیماریوں کے معالج ہیں، اس طرح ذہنی ڈپریشن کے معالجین بھی زور و شور سے اپنے کام میں مگن ہیں۔ ان کا رہن سہن، معاشرتی اقدار، رشتہ داری سب ہم سے الگ تھلگ ہے۔ ان کے ذہنی دبا کی اقسام اور وجوہات کو الگ ساڈ پر رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کی جو ماحول، معاشرتی اقدار و حالات اور دین سے دوری نے پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں میں سادگی، قناعت اور توکل الی اللہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ میں تمام انسان ذہنی دبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہماری روز بروز بڑھتی ہوئی روایات اور جھوٹی انا نے انسان کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ شادی بیاہ کے فضول اخراجات کی وجہ سے انسان ذہنی دبا کا شکار ہو جاتا ہے، اور خاص کر بچیوں کی شادیاں والدین کے لیے ایک مسلسل ذہنی دبا پیدا کر رہی ہیں۔ یہ جھوٹے خواب، کھوکھلی رسمیں اور پریشانیاں کس طرح انسان کے اندرونی نظام کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ میں نے خود اللہ کے فضل سے اس وقت میں بھی صرف 1000 روپے میں اپنے دوستوں کی بیٹیوں کے بیاہ کیے ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں خوش باش زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک وجہ اس کی نمود و نمائش ہے، دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنا لال کرنے کی سوچنا، بس حلال کمانے کی سوچیں، کم از زیادہ کی فکر نہ کریں، اللہ بس اس میں برکت ڈال دے، اس کی خشنود حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہے۔ آج سے 50 سال پہلے 2 جوڑوں پر گزارا کیا جاتا تھا، آج 10 جوڑوں سے کم پر گزارا نہیں ہوتا۔ پیدل چلنا، کام کرنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ جو خواتین کام سے گریز کرتی ہیں وہ جھوٹی انا کی شکار ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ موٹاپا، بلڈ پریشر، ذیابیطس وغیرہ کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ کام نہ کرنے سے اعضاء اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اندرونی نظام سست ہو جاتا ہے، معدہ اور جگر اپنا کام صحیح طور پر نہیں کرتے، اور اس کا دبا دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ بہت سے امراض اس وقت جنم لیتے ہیں، جن میں سے ایک ذہنی دبا بھی ہے۔ اور جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کے معدہ میں انزیم کی کمی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، جس کے بعد دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے بھی متعدد امراض کی تاش ہو جاتی ہے۔ آگے چلیے۔ ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے انسانوں کے نظام میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ پیشاب اور پیاس کی کمی جسم سے زہریلے مادے نکالنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جسمانی چستی اور قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ دل کے امراض، ذیابیطس، بلڈ پریشر اور نیند کا نہ آنا، نظام انعظام کی خرابی وغیرہ ذہنی دبا سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اندرونی نظام میں بنیادی تبدیلیاں، فطرتی نظام سے بالکل علیحدہ ہو جانا، کو ورزش نہیں، صبح کی سیر ناگزیر اور بے نگاہ کھانا، بے وقت کھانا۔ اس کے مقابلے میں وہ خواتین اور مرد حضرات جو مصروف زندگی گزارتے ہیں اور سادگی اور قناعت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی عمریں زیادہ اور وہ تندرستی کی زندگی گزارتے اور بیماریوں سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اس کے علاج میں مریض ایلوپیتھی سے رجوع کرتا ہے تو ذہنی سکون اور نیند کے لیے نشہ آور ادویات کا سہارا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ استعمال کے ساتھ افاقہ کی امید نظر یا نئے غنودگی اور ان ادویات کی عادات تو پڑ چکتی ہیں۔ میں نے اپنے 20 سالہ کریئر میں کسی مریض کو ایلوپیتھی دواہے سے تندرست ہوتے نہیں دیکھا، اللہ ماشاء اللہ دواہے کے سہارے گزر بسر ہوتی رہتی ہے۔
एगोजानिटी डिप्रेशन का इलाज को मुश्किल नहीं ऊपर ज़िक्र किए गए पैगामात पर गौर करें तबखीर मैदा सोजिश जिगर का ख्याल रखें अपने मुआलिज से इन मामलात पर मशवरा करें कुदरत पर यकीन रखें हमने बेशुमार ऐसे मरीजों का इलाज किया है वो अल्लाह के फजल से आज भी सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं जवानों में ये अमराज आसाबी और जिनसी कमजोरी की वजह से भी आ सकते हैं बहरहाल इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है अगर नींद ना आए तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें बाकी अमराज पर गौर व फिक्र कर सकते हैं मशवरा के साथ नींद ना आना बादाम रोगन और रोगन कद्दू और रोगन खशखाश बराबर वजन मिलाकर चंद रोज सर पर मिले एक चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर 8-10 रोज हल्की वर्जिश और तमाम जिस्म को दबवा ये अमल दिमागी खुश्की कम करने और नींद लाने में बेहतरी लाता है गाय का देसी घी हल्का नीम गर्म करके रात को सोते वक्त एक एक कतरा नाक में डालकर इतना ऊपर के इंच के गिले में ना उतरे हर रात ये अमल दोहराए आपकी नींद का अमल बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ये मुफीद मालूमात मुफाद आमा के लिए है क्योंकि कौमें अल्लाह ताला के फजल से इल्म से ही तरक्की करती हैं हम में इखलास एहसास सिला रहमी खैर खाई और लाजमी होनी चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब को मुस्लिम होता तो इससे इस बात पर बैत लेते कि तुम मुसलमानों के खैर खा रहोगे अगर आपको किसी बारे में वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें